اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام ہمارا سیرہ تربیتی انبیاء کے عنوان سے جاری تھا۔ عرض کیا تھا کہ انبیاء کرام انسان کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے جن اصول و ضوابط پہ عمل پیرا ہو کر بشریت کے لیے راہیں ہموار کرتے ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے، اور وہی انسان کی تربیت میں مؤثر واقع ہوتی ہیں۔ اور سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ خالق کائنات نے انسان کو زمین میں بھیجا اور دو محاذ کھڑے ہو گئے، ایک محاذ ابلیس کا اور دوسرا محاذ اس کے مقابلے میں راہ حق کا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو خالق کائنات نے سرمایہ دے کر بھیجا وہ بیان ہو چکا تھا۔ آج اسی کی اگلی سیڑھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اتنا بڑا سرمایہ لے کر جب دنیا میں آئے ہیں تو روش اور طریقہ کار کہ جس پالیسی کو اپنا کر وہ اپنے اس سرمایہ کو بہترین کمال کی صورت میں ظاہر کر سکتے ہیں وہ کیا ہے، وہ کون سا برنامہ انہوں نے دیا جس برنامے پہ چل کر یہ بشر اپنے آپ کو منزل کمال تک پہنچا سکتا ہے۔ قرآن کریم نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ایک قانون کلی بیان کیا ہے کہ جس قانون سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ البتہ ضمناً یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جتنے بھی قوانین خالق کائنات نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں وہ سارے کے سارے یوں ہیں، کوئی استثناء بردار نہیں ہے، جس کو ہم قرآنی اصطلاح میں کہتے ہیں سنن الہی۔ سنن سنت کی جمع ہے، سنت کا معنی ہے قانون، اور وہ قانون جو کبھی بھی قابل تبدیل نہ ہو۔ تو خالق کائنات نے بھی بہت سے قوانین اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں کہ جن قوانین پر چلتے ہوئے یہ بشریت یا عزت کا راستہ طے کرتی ہے یا ذلت کا راستہ طے کرتی ہے۔ ان قوانین میں سے ایک قانون لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور یہ ایسا قانون کلی ہے کہ جس سے کوئی فرد مستثنا نہیں ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو کبد، کاف کش والا، بے اور دال، ہم نے انسان کو مشقت، رنج، زحمت اور مشکلات میں رکھا ہے، اور مشکلات میں ہی اس کو خلق کیا ہے۔ یعنی ہم نے جب اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو ایک قانون یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مشقت میں رہے گا، ہمیشہ مشکل کا شکار رہے گا۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ مشکل کی نوعیت ہر فرد کے لیے الگ الگ ہے۔ آپ کو کوئی ایسا فرد بشریت کا اس دنیا میں نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میری کوئی مشکل نہیں ہے۔ اصل ممکن ہی نہیں ہے کہ بشر اور مشکل کے ساتھ نہ ہو۔ سوال، نظام احسن خالق کائنات آیا بغیر مشکلات کے نہیں ہو سکتا تھا؟ بغیر مشکل کے اس نظام دنیا کو خالق کائنات خلق فرماتا اور بغیر مشکلات کے اس انسان کو منزل کمال تک پہنچا دیتا۔ یہ آسان تر تھا راستہ۔ کیوں یہ قانون کلی ذکر ہوا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کیوں مشکلات میں رکھا؟ پہلا جواب یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کو منزل کمال تک پہنچایا جاتا ہے تو ایک خاص راستہ ہوتا ہے، اس خاص راستے سے ہوتے ہوئے ہر چیز کو اپنے کمال تک جانا ہوتا ہے۔
اور وہ راستہ بغیر مشکلات کے قابل تصور نہیں ہے۔ مثال عرض کروں، آپ کسان کو لے لیں کہ جو ایک بیج زمین میں اور زمین کے دل میں جب ڈال دیتا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں ڈال رہا ہے کہ بیج کو زمین کے اندر ڈال کر اس کو مٹی بنا دے، اس کو نابود کر دے، اس کو ختم کر دے۔ اس کا ہدف بھی یہ ہے کہ یہ زمین کے دل میں جائے گا اور اس میں گئے بغیر یہ اپنی منزل کمال کو نہیں پا سکتا۔ وہ جب زمین میں ڈالتا ہے تو اس غرض سے نہیں ڈالتا ہے کہ آج میں اس کو ختم کر رہا ہوں، بلکہ نہیں، زمین میں ڈالتا ہے، زمین کے اندر اس بیج کو رکھتا ہے اس کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے۔ اب وہی بیج اگر سطح زمین پر ہو اور زمین کے اندر اتر کر ان مشکلات کا شکار نہ ہو، مثلا جب زمین کے اندر جائے گا پانی کے ساتھ اس کو سامنا ہوگا، تاریکی کا سامنا ہوگا، اور نہ جانے اور بہت سی ایسی مشکلات۔ خوب یہ مشکلات کے بغیر یہ پودا نہیں بن سکتا تھا کہ کمال کا راستہ یہ ہے کہ جب تک یہ اپنے آپ کو مشکلات سے ہمکنار نہیں کرے گا یہ منزل کمال تک نہیں جائے گا۔ پس کسان جب بیج کو زمین کے اندر رکھتا ہے تو اس لیے نہیں رکھتا ہے کہ وہ خاک ہو جائے، وہ نابود ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، بلکہ اس لیے رکھتا ہے کہ اس کی منزل کمال ہی یہی ہے کہ یہاں پہ رہ کر اپنے آپ کو اوپر لے کے آئے۔ اور جب یہ زمین سے اوپر آتا ہے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ یہ پودا بنتا ہے اور پھر درخت بن جاتا ہے، پھر پھل لگتے ہیں، خوشبو دیتا ہے، سایہ دیتا ہے، اور پھر پھل دیتا ہے کہ جو دوسری مخلوقات کے لیے مایہ حیات بن جاتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے فوائد کا ہدف اصلی یہاں تک پہنچانے کا یہ تھا کہ جب تک یہ مشکلات سے ہمکنار نہیں ہوگا کبھی بھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان بھی ہے کہ انسان کو خالق کائنات نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ خود پھر زمین میں کیوں بھیجا ہے؟ چارہ نہیں تھا کہ زمین پر بھیجے بغیر اس کو منزل کمال کی طرف بلانا ممکن نہیں تھا، اور زمین میں جو بھیجا ہے تو زمین کے لیے نہیں بھیجا ہے، زمین میں بھیجا ہے۔ زمین میں بھیجنا اور زمین کے لیے بھیجنا دونوں میں بڑا فرق ہے۔ زمین پہ آیا ہے یہ بشر، زمین میں آیا ہے، یعنی مرکز اس کا کچھ اور ہے، اس مرکز تک جانے کے لیے راستہ اس کا یہی ہے، اس لیے زمین میں رکھا، لیکن زمینی بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ آسمانی ہے لیکن آسمان کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے اس کو زمین میں بھیجنا ضروری تھا۔ خود زمین میں آئے، مشکلات کا شکار ہو، ان مشکلات کے سائے میں انسان اپنی منزل کمال کو پائے گا۔ بس خالق کائنات کا یہ اعلان کہ ہم نے ہر انسان کو، ہر فرد انسان کو جو قبض اور مشکلات میں رکھا ہے، ہدف اور فلسفہ یہ تھا کہ ان مشکلات کے سائے میں اس کو پروان چڑھنا ہے، اس لیے ہم نے مشکلات میں رکھا ہے۔ اور جب تک مشکلات انسان کے سامنے نہیں آتی انسان نہ خود کو پہچانتا ہے، نہ اپنے ہدف اور مقصد کو پہچانتا ہے، اور نہ ہی اپنے آپ کو منزل کمال تک پہنچا سکتا ہے۔ لہذا خالق کائنات نے خوبصورتی کے ساتھ اعلان کیا کہ اس قانون سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، ہر ایک انسان اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے مشکلات کا شکار ہوگا اور ان مشکلات کے سائے میں اپنی منزل کمال کو پا لے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جواب دوم اس سے ذرا واضح تر ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں خالق کائنات نے مشکلات رکھی۔ وہ یہ ہے کہ اگر انسان خلق ہوا ہے خدا کے لیے اور اس کو رکھا جا رہا ہے زمین میں، اس زمین کی رنگیلیاں اور رنگینیاں اور آسائشات، نعمتیں، لذائذ بہت سی ہیں، اگرچہ موقت ہیں، دائمی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اس کی رنگینیاں اتنی ہے کہ انسان جا کر ان میں کھو جاتا ہے۔ یہ مشکلات، یہ مصائب، یہ رنج و الم، یہ بیماریاں، یہ طرح طرح کی مشکلات اس انسان کے سامنے کیوں رکھی گئی ہیں؟ اس کا ایک فلسفہ یہ ہے جو روایات میں بیان ہوا ہے
کہ انسان اس زمین میں جا کر زمینی نہ بن جائے، زمین میں جا کر اپنے آپ کو بھول نہ جائے، زمین میں جا کر اپنے آپ کو کھو نہ بیٹھے۔ تو یہ مشکلات جو آتی ہیں انسان کے لیے، یہ بیداری کا سبب بنتی ہیں ایک، اور دوسرا اس انسان کو آگاہ کرتی ہیں کہ تیرا تعلق اس زمین سے نہیں ہے، اس سے دل نہیں لگانا، کیونکہ اگر اس سے دل لگا لیا تو وہ جو عظیم مقصد جس کے لیے خالق نے تمہیں یہاں پہ بھیجا تھا اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس مقصد سے متوجہ رکھنے کے لیے اور آگاہ کرنے کے لیے اور اس سے وابستہ رہنے کے لیے خالق کائنات نے یہاں پہ مشکلات رکھی، اور ان مشکلات کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اس عالم سے اظہار تنفر کرتا ہے۔ آخر یہ بھی کوئی عالم ہے، یہ بھی کوئی عالم ہے جس میں انسان کو رکھا گیا ہے، آیا یہ بھی رہنے کے قابل ہے؟ اتنی مشکلات، اتنی مصیبتیں، اتنے دکھ، اتنے درد اور اتنے رنج، لہذا خود انسان کی اندر کی آواز آتی ہے کہ یہ عالم رہنے کے قابل نہیں ہے۔ بس یہ آپ کے اندر کی جو آواز آتی ہے کہ یہ عالم اس رہنے کے قابل نہیں ہے، اسی مقصد کی خاطر خالق کائنات نے ہر انسان کے سامنے مشکلات رکھی ہیں، تاکہ ان مشکلات کے سائے میں آپ کی وابستگی اس دنیا سے نہ ہو، اس عالم سے لگاؤ پیدا نہ ہونے پائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جب تک آسائش میں ہوتا ہے دین، خدا، مقصد سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ٹھوکر لگتی ہے انسان کو اس وقت آگاہ ہو جاتا ہے کہ آغا یہ کون سی دنیا ہے کہ جس کے لیے میں اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈالے ہوئے ہوں، وہ فوراً وہاں پہ آگاہ ہو جاتا ہے۔ یہ آگہی کس لیے دی جا رہی ہے؟ فقط آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہ آپ کا تعلق اس عالم سے نہیں ہے۔ خوب یہاں پہ کیوں رکھا گیا ہے؟ کہ اس کے بغیر چارہ نہیں تھا، یہاں پہ رکھ کر آپ کو بلایا ہے کسی اور ہدف کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے۔ پس مشکلات کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک کہ مشکلات کے سائے میں انسان اپنے آپ کو منزل کمال تک پہنچائے گا، دو ان مشکلات کے سائے میں انسان اپنے مقصود اصلی سے ہٹ نہ جائے اور اس کو بھول نہ جائے۔ اسی لیے قرآن نے جب دنیا اور اس زمینی حقیقت سے پردہ اٹھایا تو کیا کہا کہ دنیا سوائے لہو و لعب کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لہو اور لعب، یہ دو کلمے جو قرآن نے استعمال کیے کہ دنیا لہو بھی ہے اور لعب بھی ہے۔ البتہ ہم جو ترجمہ کرتے ہیں لہو اور لعب کا، ہم کیا کہتے ہیں؟ کھیل تماشا ہے، کھیل کود۔ نہ، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہو کہتے ہیں ہم، اگر اردو میں اس کا خوبصورت ترجمہ کرنا چاہیں، لہو کہتے ہیں سرگرمی کو، لیکن ہر سرگرمی بھی لہو نہیں کہلاتی۔ سرگرمی ہو یعنی ہوتا ہے نا، بعض چیزیں انسان کو مصروف کر دیتی ہیں، سرگرم ہو جاتا ہے انسان، دل لگ جاتا ہے ان میں، تو سرگرم جب رہتا ہے تو انسان بالکل حشاش بشاش رہتا ہے، لیکن جیسے ہی متوجہ ہوتا ہے پھر ایک دم سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ ہر سرگرمی لہو نہیں ہے، ہر وہ سرگرمی جو انسان کو مقصد سے ہٹا دے اور مقصد کو بھلا دے، ہر وہ سرگرمی جو انسان کو اپنے اندر مشغول کر لے، مقصد سے دور کر دے اور مقصد انسان کو بھول جائے، ان دو خصوصیات کے ساتھ اگر انسان سرگرمی میں مشغول ہو، اس کو عربی میں لہو کہا جاتا ہے۔ مثال عرض کریں، البتہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ لہو مقدس بھی ہو سکتا ہے اور غیر مقدس بھی ہو سکتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ لہو ہمیشہ جب بھی نام سنیں کھیل کود اور کھیل تماشا یہی ذہن میں آیا کہ یہ مذموم چیز ہے۔ نا، مقدس بھی ہو سکتا ہے، غیر مقدس بھی ہو سکتا ہے۔ مثال پہلے تقدس کی عرض کر دیں، مثلا فرض کریں کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں اسی سرزمین مقدس قم پہ بعض لوگ آتے ہیں اور ان کا ہدف اور مقصد تجارت ہوتا ہے، تجارت کی نیت سے یہاں پہ سفر کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ آ کے تجارت کرنا، لیکن جب قم میں آتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ بھائی طلبگی ہے، حوزہ ہے، علم ہے، تحصیل ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے، تو آ کے وہ تجارت کو بھول کر طالب علم بن جاتا ہے۔ یہ طالب علم بننا کیا ہے؟ یہ لہو ہے اس کے لیے، جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد سے اب دور ہو گیا ہے۔ اور جس چیز نے دور کیا ہے وہ کیا تھا؟ تحصیل علم۔ تحصیل علم اس کی بن گئی ہے سرگرمی۔
تو یہ سرگرمی ایسی ہے جس نے مقصد سے ہٹا دیا ہے. خوب جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو پورا نہیں ہو رہا ہے. خوب یہ سرگرمی کیا ہے؟ مقدس. لیکن ہے سرگرمی خوب جو ہدف تمہارا تھا اس ہدف کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے، وہ ہدف بھول گئے اور آ کر اس میں مشغول ہو گئے. اور غیر مقدس کیا ہے؟ اس کے بالکل برعکس. آئے تھے کیا کرنے؟ تحصیل علم کے لیے. تحصیل علم کے لیے آئے اور جیسے یہاں پہ پہنچے کرنسی کا کاروبار شروع کر دیا. اور یہ بھی ایک عالمیہ ہے آگا. البتہ یہ ہے ہر زمانے میں مشکل رہی ہے، اور جس طرح کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر حق اور باطل جدا جدا ہوتے تو معاشرے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. یہ معاشرے میں مشکلات کب وجود میں آتی ہیں، کب جنم لیتی ہیں؟ جب حق اور باطل آپس میں مل جاتے ہیں. حق اور باطل جب ملتے ہیں لوگوں کے اندر قوت تشخیص ہوتی نہیں ہے، اور پھر جو باطل ہوتا ہے اس کو حق سمجھ کے اپنا لیتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں کہ اسی سرزمین قم پہ طالب علمی کا عنوان اپنایا ہوا ہے، لیکن اندر طالب علموں کی خصوصیات ان کے اندر نہیں ہے، اور جب معاشرے میں جاتے ہیں تو چہ بسا یہی دین کے ذمہ دار بن کر سامنے آتے ہیں. یہ ایک دوسری مشکل ہے. خوب آئے تھے تحصیل علم کے لیے، ہدف اور مقصد یہ تھا، لیکن جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جس سرگرمی میں مصروف ہوتے ہیں، وہ کاملاً اس مقصد کے ساتھ سازگار نہیں ہوتے. خوب یہ لہو غیر مقدس ہے. یہ سرگرمی ایسی ہے جو مقدس نہیں ہے. وہ خالق کائنات نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تھا. کس لیے بھیجا تھا؟ کہ اپنے آپ کو منزل کمال تک پہنچانا ہے، اور آپ کا مقصد لقاء اللہ ہے. لقاء اللہ سے ہٹ کر جہاں پہ بھی آپ مصروف ہو جائیں، جو سرگرمی بھی آپ اپنا لیں، وہ لہو ہے آپ کے لیے. اور وہ لہو اور وہ سرگرمی اگرچہ مقدس ہو یا غیر مقدس ہو فرق نہیں کرتا ہے. بے شک آپ نمازیں پڑھتے رہیں، لیکن نمازوں کا مقصد فقط بہشت میں جانا ہو. آپ بہشت میں جانے کے لیے یہاں پہ نہیں بھیجے گئے ہیں. بہشت کو آپ کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ لقاء پروردگار ہے. اس سے پہلے جس سرگرمی میں آپ مصروف ہیں وہ آپ کے لیے لہو شمار ہوگا. اسی لیے قرآن نے کلمہ ایک استعمال کیا ہے، رہب، رے ہے دو چشم بے، رہب. اور قرآن کیا ہے تو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. رہب اس سے نکلا ہے راہب، یہ تو سنا ہوگا، رہبانیت. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب ہم جب اردو میں آتے ہیں تو معنی ایک ہی کر دیتے ہیں کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. نا، تقوی بھی ڈرو، رہب بھی ڈرو، خوف بھی ڈرو، خشیت بھی ڈرو. اردو میں سب ایک ہی ہیں، لیکن نا ہر لفظ کی ایک الگ حقیقت ہے. رہب یا راہب یا ایّا فرحبون، یہ کلمہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ بڑی خوبصورت نزاکت ہے عربی کے اندر، کہ جب انسان سرگرمی میں مصروف ہو اور مقصد سے ہٹا ہوا ہو، مقصد بھول چکا ہو، اور اسی سرگرمی کے دوران ایک دم متوجہ ہو جائے کہ میں کس لیے آیا ہوں. وہ توجہ جو انسان کو سرگرمی اور لہو کے بعد مقصد سے متصل کرتی ہے، اس توجہ کو عربی میں رہب کہا جاتا ہے. پس ہر ڈرنا نہیں ہے، ہر وہ توجہ جو لہو کے بعد انسان کو مقصد سے متصل کرتی ہے اس کو عربی میں رہب. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. اے انسان، جب تو دنیا میں گیا تو بھول گیا کہ کس کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا. پھر ایک دم اچانک کوئی جھٹکا لگتا ہے، اور اس جھٹکے کے نتیجے میں انسان نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے. پشیمانی کے نتیجے میں پھر آگاہ ہو جاتا ہے کہ میں کس چیز کے لیے اور کس مقصد کے لیے آیا تھا. یہ توجہ جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس توجہ کے بعد اس انسان کو کہا جاتا ہے راہب. پھر مثال عرض کریں، مثلا ماں ہے یا باپ ہے، بچے کو پیسے دیتے ہیں کہ بیٹا جاؤ دکان پہ کوئی چیز خرید کے لے آؤ. وہ خریدنے جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ گلی میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو کھو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ والدین نے
کس لیے بھیجا تھا، اور ان کے ساتھ مصروف عمل ہو کر سرگرم ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ لہو. لیکن کھیلتے کھیلتے اچانک ذہن میں آتا ہے کہ ٹائم تو گزر رہا ہے اور والدین نے کس لیے بھیجا تھا. بس جیسے ہی متوجہ ہوتا ہے کہ کس لیے بھیجا تھا اور پھر اسی مقصد کی طرف گامزن ہوتا ہے، اس حالت کو عربی میں رہب کہتے ہیں، اور جس کے اندر پیدا ہو جائے اس کو راہب کہتے ہیں. پس رہب وہ حالت جو لہو کو ختم کر دیتی ہے اور پھر انسان کو متصل کرتی ہے اپنے مقصد کے ساتھ، اس حالت کو راہب کہا جاتا ہے، اور وہ جس کے اندر پیدا ہو جائے اسے راہب کہا جاتا ہے. خالق کائنات نے دنیا میں بھیجا ہے ایک مقصد دے کر، اس مقصد سے ہٹ کر جو بھی آپ کی سرگرمی ہو، مقدس ہو یا غیر مقدس، بالآخر جو بھی سرگرمی آپ کو مقصد سے ہٹا رہی ہے وہ لہو ہے. اس لہو کو ختم کرنے کے لیے جب کیفیت طاری ہوتی ہے انسان پر، اس کو کہا جاتا ہے راہب، اور انسان راہب بن کر اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچتا ہے اور اپنے مقصد کو پا لیتا ہے. دوسرا سوال جو اسی بحث سے وجود میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، دنیا کے لیے نہیں بھیجا گیا. خب جب دنیا میں بھیجا گیا ہے اور آپ کو کمال تک بلانے کے لیے بھیجا گیا ہے تو راستہ کیا ہے؟ ہاں وہ الگ ہے نا، اس کی طرف میں لغت کی طرف اشارہ کر رہا تھا. اب وہ اصطلاح البتہ اس میں بھی معنی لغوی اپنی جگہ پہ محفوظ ہے. اب وہ الگ ہیں اصطلاحات، جب بھی آتی ہیں اصطلاحات اپنے معنی اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں. اگر اس کو کمال تک جانا ہے یا اپنے انحطاط کی طرف جانا ہے اس کو، تو راستہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک قرآنی بحث ہے. انشاءاللہ ممکن ہے کل کے مباحثے میں عرض ہو جائے، یا ممکن ہے اس کے بعد کسی فرصت میں کسی مناسبت سے یہ عرض ہو. وہ یہ ہے کہ آپ جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو آپ کو منزل کمال کی طرف جانا ہے یا کمال کے اپوزٹ اگر آپ حرکت کرنا چاہیں گے. ہر دو کے لیے قانون ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ کمال کی طرف جائیں تو بھی راستہ تدریجی ہے، انحطاط کی طرف جائیں تو بھی راستہ تدریجی ہے. تدریجی سے مراد یہ ایک طلبگی اصطلاح ہے. مثلا بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جو دفعتاً وجود میں آتے ہیں، اچانک ایک بارگی وجود میں آتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو آہستہ آہستہ وجود میں آتے ہیں، تدریجی حرکت. انسان کو جو دنیا میں بھیجا گیا ہے اور اس کو جو منزل کمال کی طرف بلایا گیا ہے، اس کی حرکت دفعی نہیں ہے، حرکت تدریجی ہے. خود تدریجی حرکت کیوں ہے؟ چونکہ انسان مجموعہ ہے مجرد اور مادیات کا، بدن اور روح کا. بدن کی خصوصیت ہی تدریجی ہے، بالقوت سے بالفعل کی طرف حرکت کرے گا، اور بالقوت سے جو بالفعل کی حرکت ہے یہ حرکت تدریجی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وجود میں آتی ہے. یعنی اگر منزل کمال پہ آئیں، اپنے آپ کو اگر نورانی کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو تدریجاً آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہوگا، اور اگر کوئی انسان انحطاط کا شکار ہوتا ہے تو بھی آہستہ آہستہ انحطاط کا شکار ہوگا. خوب واضح الفاظ میں کہیں کہ اگر معصیت انسان سے صادر ہوتی ہے، گناہ جو نافرمانی کا آخری مرحلہ ہے، وہ بھی تدریجی ہے، دفعتاً نہیں ہے. اور اگر انسان نورانیت کی طرف آتا ہے، عبادات کی طرف آتا ہے، وہ بھی تدریجی راستہ ہے. یعنی یوں نہیں ہوتا کہ ایک ہی لمحے میں انسان مطیع پروردگار بن جائے یا ایک ہی لمحے میں انسان معصیت کار بن جائے. نہ، معصیت کے لیے بھی مراحل ہیں. ایک ایک مرحلہ انسان کی زندگی میں رونما ہوتا ہے، اور اس مرحلے کے بعد جب وہ تثبیت ہو جاتا ہے پھر اگلا مرحلہ وجود میں آتا ہے. مثال، سب سے پہلے گناہ کا تصور صفحہ وجودی نفس میں حاضر ہوتا ہے. تصور، گناہ کا تصور آیا اور فوراً ایک لمحے کے لیے ظاہر ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. دوسری مرتبہ جب یہ تصور آتا ہے تو پھر تھوڑی دیر ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے. تیسری مرتبہ جب یہ گناہ کا تصور آتا ہے پھر اور تھوڑا اس کے اندر مکث ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کا تصور اس نفس کو گھیر لیتا ہے. پھر جب بھی ہوتا ہے تصورات کی دنیا میں گناہوں میں سیر کر رہا ہوتا ہے، حرکت کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک مرحلہ ہے.
خوب ایک زمانے میں تصورات کی دنیا میں گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ انہی تصورات کو جامع عملی پہنانے کے لیے اس کے مقدمات انجام دینا شروع کرتا ہے، چونکہ قباحت آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ قبول کرتا ہے اور انحطاط کی طرف بڑھتا ہے۔ جب مقدمات انجام دیتا ہے تو کب اس کا تھوڑا سا اور کم ہو جاتا ہے، اور پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ اپنے آپ کو اس عمل سے، اس گناہ سے آلودہ کر لیتا ہے۔ پس معصیت تصور کی دنیا سے شروع ہوتی ہے، پھر تصور تدریجاً بڑھتا جاتا ہے، اور وہی تصور باعث بنتا ہے مقدمات گناہ کا، مقدمات کو بھی تدریجاً انجام دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر عملی طور پر گناہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ تدریجی راستہ ہے۔ عبادت اور اطاعت کا راستہ بھی تدریجی ہے، یوں نہیں ہے کہ پہلے دن سے ہی انسان جیسے ہی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو آسمان تک پہنچا، نہ ایسا نہیں ہے، آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کے مراحل بھی یہی ہیں۔ پہلے اچھائی کا تصور، اچھائی صفحہ نفس کو نورانی کرتی ہے تھوڑے سے لمحے کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہ زائل ہو جاتی ہے، پھر بار بار جب آتی ہے اور پھر تھوڑی دیر رہتی ہے تو یہ نورانیت بڑھتی چلی جاتی ہے تصورات کی دنیا میں۔ تصورات کی دنیا میں جب انسان کا نفس، صفحہ نفس نورانی ہوتا ہے، پھر شوق اور انگیزہ بڑھتا ہے کہ اسی نورانیت کے مقدمات کو انجام دیا جائے، پھر ان کے مقدمات انجام دیتا ہے، اور ایک دن پھر رات کی تاریکی میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر نماز شب میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ پہلے دن سے ہی نماز شب سے آشنا ہو جائے، یوں نہیں ہے۔ خود ضمناً یہاں پہ چھوٹا سا ایک اور سوال یہاں پہ عرض کروں، ایک الجھن ختم کر کے پھر انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر یہ تدریجی سفر ہے، خود تدریجی سفر میں انسان کا جسم اور بدن بھی تو بڑھ رہا ہوتا ہے نا، جیسے ہی دنیا میں آتا ہے ضعیف ہوتا ہے، اور یہ ضعف ختم ہوتا ہے، توانائی آتی ہے، اور آہستہ آہستہ توانائی آنے کے بعد پھر اپنے سارے کام خود انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ حیوانات کو دیکھیں تو وہ بھی تدریجی طور پہ ارتقاء کرتے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا۔ جو جانور کا بچہ ہوتا ہے، البتہ وہ مختلف ہیں، بعض پیدا ہوتے ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں، بعضوں کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، یعنی انسان سے مختلف ہیں۔ ضعیف ترین وجود ان جسمی اعتبار سے وہ انسان کا وجود ہے۔ حیوانات کی دنیا میں چونکہ ایک جنبہ حیوانی بھی ہے ہمارا، جسمانی اور بدنی اعتبار سے ضعیف ترین موجود انسان ہے، جس کے لیے خالق کائنات نے ارشاد بھی فرمایا خلق الانسان ضعیفا، جبکہ بقیہ حیوانات کے لیے تعبیر نہیں ہے۔ اور آپ ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں کہ ضعف کی علامت یہ ہے کہ کوئی ایسا حیوان نہیں ہے جس کو اتنا زمانہ لگتا ہو حرکت کرنے میں اور چلنے میں، جتنا زمانہ انسان کے بچے کو چاہیے۔ لیکن فرق کرتا ہے کہ جسم حیوان کا بڑھتا رہتا ہے اور اس میں ارتقاء اور تکامل کی منزل نہیں ہوتی۔ لہذا یہ میں عمدن اس بات کی اشارہ کر رہا ہوں کہ بس اوقات انسان جب ان اعضاء کو آپس میں خلط کرتا ہے تو فوراً پھنس جاتا ہے۔ بھئی جسم تو حیوان کا بھی بڑھتا ہے، وہ بھی خوراک کھاتا ہے، جسم اس کا بھی بڑھتا ہے، جسم انسان کا بھی بڑھتا ہے۔ فرق کیا ہوا پھر انسان میں اور حیوان میں؟ عزیزان محترم، فرق یہ ہے کہ حیوان کا صرف جسم بڑھتا ہے، اس کے اندر شعور نہیں آتا، اس کے اندر حیا نہیں آتی، اس کے اندر عفت نہیں آتی۔ وہ جتنا بڑھتا جاتا ہے اس کا جسم ہی بڑھتا ہے۔ شعور، فہم، علم، نورانیت، حیا، عفت، یہ کمالات نورانی اس وجود کے اندر کبھی بھی نہیں سماتے۔ لیکن انسان کا بچہ جب تکامل کرتا ہے، جیسے جیسے اس کا جسم بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کی روح بھی منزل کمال کی طرف جاتی ہے۔ اور اس کا نمونہ یہ ہے کہ جب بچپنے میں ہوتا ہے تو اس کے لیے عریانی کوئی عیب نہیں ہوتی، لہذا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لباس میں نے پہنا ہے یا نہیں پہنا۔ لیکن جیسے جیسے اس کا جسم بڑھ رہا ہوتا ہے حیا اور عفت نہیں بڑھتی۔ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ وہ خود کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیوں چھپا رہا ہے؟ کہ آپ کو بتانے کے لیے کہ انسان کا صرف جسم نہیں بڑھتا ہے، جسم کے ساتھ ساتھ روح انسانی بھی تکامل کرتی ہے۔ کہ ایک زمانہ وہ تھا
کہ یہ برائی، اس کو برائی نظر نہیں آتی تھی، لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے جب یہ بڑھتا ہے تو پھر یہ برائی کو برائی سمجھنے لگتا ہے. لیکن حیوانات کی دنیا میں یہ نہیں ہے. وہ بچہ جتنا بھی بڑا ہو جائے، اب اس کے لیے کوئی شرمگاہ کا چھپانا یا شرمگاہ کو ظاہر کرنا کوئی عیب ہے یا نہیں، نہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. بس یہ نہ سمجھیں، ظاہر بین نہ ہوں کہ بس جسم بڑھ رہا ہے اور جسم کے بڑھنے کے بعد دونوں ایک ہی راستے پہ گامزن ہیں. نہ، یوں نہیں ہے. یہاں پہ ضمناً آپ کے مطالعے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی داستان میں، چونکہ ہم اس کو متعرض نہیں ہوں گے وہاں پہ، وہ یہ ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جیسے ہی انہوں نے درخت کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کیا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. سوآ، برائی ظاہر ہو گئی، اور جیسے ہی ظاہر ہوئی اس کو چھپانے کی کوشش. خوبصورت آیت ہے. میں صرف آپ کو مطالعے کے لیے یہ آیت پیش کر رہا ہوں کہ جنت کے اندر رہتے ہوئے انسان کی بدنی اور جسمانی حرکت کو بڑھانے کے لیے خالق کائنات نے جنت میں رکھا تھا کہ جسم بھی بڑھتا رہے اور ساتھ ساتھ روح بھی تکامل کی طرف آئے، اور ایک دن ایسا آ جائے کہ یہ برائی کو برائی سمجھ کر اپنے آپ کو خود اس برائی سے دور کرنے کی کوشش کریں. اور جب یہ مرحلہ آ گیا، خالق کائنات نے حضرت آدم کو اٹھا کر دنیا میں بھیج دیا. یہ ضمناً اشارہ کیا ہے. انشاءاللہ اگر مناسبت سے آیا تو اس کو تفصیل سے عرض کریں گے کہ یوں نہیں ہے کہ جو ہم نے تفسیروں میں پڑھ لیا ہے، ترجموں میں پڑھ لیا ہے کہ بس جیسے ہی کھایا تو جی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور فلاں ہو گیا. نہ، ایک تدریجی تکامل تھا بشریت کے پہلے مصداق کا. جو بشریت کا پہلا فرد اس خطہ زمین پہ آنے والا تھا، اس کو جنت میں رکھ کر پروان چڑھایا جا رہا تھا. جب منزل پروان میں اور منزل کمال میں وہاں پہ اس حد تک آ گئے، اس کے بعد ان سے کہا کہ آپ حبوط کر جائیں. خوب سے انشاءاللہ آپ مطالعہ کرتے رہیں گے. بس کمال کا راستہ ہو وہ بھی تدریجی ہے، اور انحطاط کا راستہ ہو وہ بھی تدریجی ہے. یوں نہیں ہے کہ دفعی ہو، اچانک ہو، ایک بارگی ایک چیز وقوع پذیر ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. بس انسان کو آہستہ آہستہ منزل کمال کی طرف بھی جانا ہے، اور اگر خدا نخواستہ منزل کمال سے ہٹ کر اگر انحطاط کا راستہ طے کرتا ہے تو وہ بھی تدریجی ہوگا. بات دوم یہ ہے کہ یہ تدریجی راستہ طے کیسے ہوگا؟ جس سے عرض کیا تھا کہ شیطان کی پالیسی کیا تھی؟ اس نے اعلان کر دیا کہ میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا، اور میرے راستے یہ ہوں گے، ہیلے یہ ہوں گے، حربے یہ ہوں گے، یوں کروں گا. خوب آپ سوال، حضرت آدم علیہ السلام جو اس کے مقابلے میں آئے ہیں اور اللہ کا خلیفہ بن کر آئے ہیں، اور لقاء اللہ تک ان کو جانا ہے خود بھی اور اپنی نسل کو بھی لے کے جانا ہے، وہ ان کے سامنے کون سا راستہ ہے؟ پالیسی کا اعلان کریے بھائی. آپ بھی، آپ کس راستے سے اپنی نسل کو اور اپنے آپ کو منزل کمال تک لے کر جائیں گے؟ جس راستے سے انبیاء انسان کو منزل کمال تک لے کے جاتے ہیں، اس راستے کا نام ہے صبر اور شکر. یہ وہ راستہ ہے کہ جو کلی راستہ ہے، کوئی استثناء نہیں ہے. پہلا نبی آتا ہے، اس کی روش بھی یہی ہے کہ صبر اور شکر کے راستے سے گزارتا ہوا انسان کو منزل کمال تک پہنچائے گا. یعنی سیرت تربیت ہی یہی ہے، صبر اور شکر سے ہم کنار کرتے ہوئے منزل کمال تک لے جائے گا. اور جو آخری نبی آئے گا اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ بھی یہی ہے. خوب اس آخری نبی کے جو اوصیاء آئیں گے ان کے لیے ان کا راستہ بھی یہی ہے. لیکن عباس چونکہ یہاں پہ آ گئی، اس کو تھوڑا سا کھولنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اصول سیرت میں سے ایک اصل اور ایک قانون خود صبر ہے. یعنی سارے انبیاء، سارے معصومین صابر تھے، اور صبر وہ قانون ہے کہ جس کے سائے میں اپنی نہضت، اپنی تحریک کو منزل کمال تک پہنچاتے ہیں، وہ صبر ہے. البتہ وہ اصول سیرت ہے اور سیرت کے باب میں اس کو الگ سے بیان ہونا چاہیے، ابھی ہمیں بیان کرنا مقصود نہیں ہے. لہذا صبر کا معنی عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ صبر کا معنی کیا ہے؟ الصبر هو العزم. صبر کا معنی عزم ہے، سکوت نہیں ہے، چپ سادھ لینا نہیں ہے. صبر عمل ہے، اور عمل بھی کیا ہے؟ عزم ہے. اور عزم کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء میں سے بعض انبیاء اولو العزم ہیں. یہی سے پتہ چلتا ہے
کہ ایک صبر کی خاص نوعیت ہے جس پہ جب کوئی نبی فائز ہوتا ہے تو وہ صاحب اولو العزم بنتا ہے. لہذا صبر ایسی معمولی چیز نہیں ہے. صبر کیا ہے؟ عزم. عزم کس کو کہتے ہیں؟ عزم اس ارادہ مستحکم کو کہتے ہیں کہ اپنے مقصد کے حصول سے پہلے کبھی انسان کو چین نہیں آتا. جب تک کہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر لیتا آرام سے بیٹھتا نہیں ہے. بس صبر حرکت کا نام ہے، صبر عزم کا نام ہے. صبر مقصد کی طرف مسلسل جد و جہد کا نام ہے، اور مقصد کے حصول کے لیے آرام سے نہ بیٹھنے کا نام صبر ہے. اسی لیے خالق کی کائنات نے کہا فصبر، ان کے لیے وہ سورہ مبارکہ ہے مزمل میں، فصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پہ صبر کریں. یعنی خاموش نہیں ہوں، یعنی یہ جو باتیں کرتے ہیں تہمتیں لگاتے ہیں تو اپنے ہدف سے ہاتھ اٹھا لو گے نہ. فصبر واہجرہم ہجرا جمیلا کے بعد میں، یا وصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر سے کام لیں. البتہ یہاں اختصار کے ساتھ یہی کافی ہے. البتہ ابھی بحث ہونی چاہیے کہ صبر کی حقیقت کیا ہے، ارکان کیا ہیں، اور کب انسان حقیقی صابر بنتا ہے. ایک راستہ صبر اور دوسرا ہے شکر. شکر کے لیے بھی ہم نے ایک اپنے ذہنوں میں بنایا ہوا ہے جھانسا سا، اور وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو کیا کہہ دو؟ شکرا للہ، الحمدللہ. بس یہی کلمات کیا ہے کہ اپنے آپ کو شاکر بنا لیتے ہیں. نہ، ایسا نہیں ہے. شکر بھی عمل کا نام ہے، فقط زبان سے اظہار کا نام شکر نہیں ہے. خوب بحث انشاءاللہ اپنے محل میں آئے گی، لیکن میں ایک عامیانہ تصور جو ہے وہ کیا ہے، ہم نے جو ذہنوں میں بنایا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ ہمیشہ انسان کے سامنے مصیبتیں بھی ہوتی ہیں، نعمتیں بھی ہوتی ہیں. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ خدا نعمتوں میں بھی انسان کو مبتلا کرتا ہے اور مصیبتوں میں بھی مبتلا کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مصیبتوں کے مقابلے میں ہمیں صبر کرنا ہے، نعمتوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو شاکر بنانا ہے. ہم نے جو ذہن میں رکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ صبر کے مقابلے میں ہمیشہ مصیبت ہوگی اور شکر کے مقابلے میں ہمیشہ نعمت ہوگی. البتہ نعمت کا عنوان بھی، یہ کلمات ایسے آگا کبھی کبھی ممکن نہیں ہوتا ہے کہ فقط کلمہ استعمال کر کے آدمی نکل جائے. نا، کلمے کی جب تک گہرائی میں نہیں جائیں تب تک حقیقت واضح نہیں ہوتی. خوب شکر کا اگر تعلق نعمت سے، تو پھر نعمت کیا ہے؟ یہ کلمہ نعمت، یا اس سے دوسرا کلمہ کیا نکلا ہے؟ انعام. اولئک کل انعام بل ہم اضل. اور اسی کلمہ نعمت سے کیا نکلا ہے؟ جنت النعیم. یہ نعیم، نعمت، انعام وہ ایک ہی مادہ ہے. وہ معنی پھر کیا ہے؟ وہ ادھر جانور کر دیتے ہیں، ادھر بہشت ہو گیا اور ادھر نعمت ہو گئی، پیسہ ٹکا، یہ معنی ہو گیا. نعمت، انعام یا نعیم ایک ہی مادے سے ہیں. معنی اس کا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بھی انسان کی زندگی کو بہتر اور خوبصورت بنا دے، ہر وہ چیز جو انسان کی زندگی کے اندر جمال، خوبصورتی، آسائش فراہم کر دے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نعمت. تو پھر یہ جانور کیا ہیں؟ یہ انعام اسی سے نکلا ہے. یہ کس لیے ہے؟ کہ یہ بھی انسان کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے خدا نے خلق کیے ہیں. بعض جانور ہیں جن سے انسان سواری لیتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ جن کے گوشت سے استفادہ کرتا ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور بعض کے دودھ سے استفادہ کرتا ہے، اور بعض سے اپنی حفاظت کے لیے استفادہ کرتا ہے. تو یہ سارے کے سارے انسان کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے خلق ہوئے ہیں، اس لیے ان کو انعام کہا جاتا ہے. پس انعام ہو یا نعیم ہو، نعیم، جنت نعیم بھی کیا ہے؟ جنت کا وہ درجہ جو انسان کی خوبصورت زندگی کا سبب بنتا ہے، اس کو جنت نعیم کہتے ہیں. وہ اسی سے کلمہ نکلا ہے نعمت. نعمت چونکہ نوعیت کو بیان کرتا ہے تو نعمت کیا ہوگی کہ ہر وہ چیز
جو آپ کی زندگی کو بہتر بنا رہی ہے وہ کیا ہے؟ نعمت ہے. اور اگر وہ بہتر نہیں کر رہی ہے تو پھر کیا ہے؟ نقمت. وہ پھر نعمت نہیں ہے. مثلا اب اپنی زندگی میں جا کر دیکھیں, مال نعمت ہے یا نہیں؟ اولاد نعمت ہے یا نہیں؟ علم نعمت ہے یا نہیں؟ اصلاً خالق کائنات نے اشیاء کو جو انسان کے سامنے رکھا ہے ان کو فقط انسان کے حوالے کر دیا ہے. خدا نے نہ نعمت بھیجی ہے اور نہ ہی نقمت بھیجی ہے. خالق نے فقط اشیاء کو بھیجا ہے. ان اشیاء کو نعمت بنانا یا نقمت بنانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ انسان کے اختیار میں ہے. انسان چاہے تو ان اشیاء کو اپنے لیے نعمت بنا لے, چاہے تو اپنے لیے نقمت بنا لے. میں ایک نمونہ عرض کرتا ہوں, باقی مثالوں سے بات لمبی ہو جائے گی. مثلا یہی مال, پیسہ ٹکا, یہ جو خدا دیتا ہے یہ نعمت ہے؟ نہ. نقمت ہے؟ نہ. پھر ہے کیا کہ آپ کے استعمال پہ ڈپینڈ کرتا ہے. چاہو تو اس کو نعمت بنا لو, چاہو تو اس کو نقمت بنا لو. اگر اسی مال کے ذریعے آپ ابدی آسائش کو فراہم کر رہے ہیں, اپنے لیے جمال اور خوبصورتی ہمیشگی پیدا کر رہے ہیں اس کے ذریعے, یہی آپ کے لیے نعمت ہے. یعنی مال کے ذریعے انسان اگر اپنی آخرت کو سنوار رہا ہے تو یہ مال کیا ہے اس کے لیے؟ نعمت. لیکن اگر اسی مال کے ذریعے اپنے لیے آگ, جہنم اور جہنم کی مشکلات بٹور رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ نقمت ہے. پس نعمت اور نقمت کا تعلق خدا سے نہیں ہے. نعمت اور نقمت کا تعلق خود انسان سے ہے. آنکھیں دی ہیں اس نے, نعمت ہے یا نقمت؟ آپ پہ موقوف ہے. آپ جس کو چاہو نعمت بنا لو, چاہو تو نقمت بنا لو. پس نعمت کا تعلق جو ہم کہتے ہیں شکر سے ہے, یہ ایک عامیانہ تصور ہے, ابتدائی تصور ہے. اور وہ یہ ہے کہ ابتدائی انسانوں کے پاس جا کر آپ جب ملاحظہ کرتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ مصیبت پہ صبر کرتے ہیں اور نعمتوں پہ شکر کرتے ہیں. لہذا ہم نے پہلے سے ہی تقسیم کر دی کہ جب صبر کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ مصیبتوں پہ صبر کرنا, یعنی خاموش رہنا ہے. نا, صبر خاموشی کا نام نہیں ہے. صبر اقدام عملی ہے, اور اقدام عملی کے بغیر کوئی کام وجود میں نہیں آتا ہے. البتہ یہ پہلا تصور ہے کہ صبر اور شکر کی منزل پہ رہ کر آپ کو اپنے مقصد حیات کو پانا ہے, اور اس مقصد حیات تک جانے کے لیے جو پالیسی تمام انبیاء نے دی ہے وہ صبر اور شکر کی ہے. اور اس کا پہلا درجہ, ضعیف ترین درجہ یہ ہے کہ آپ کی معرفت کا عالم یہ ہے کہ مصیبت کے مقابلے میں صبر اور نعمت کے مقابلے میں شکر. اور ہوتا بھی یہی ہے, اولاد مل جائے ہم شکر کرتے ہیں اور معلوم نہیں ہوتا کہ یہ نعمت بنے گی یا نہیں بنے گی. پیسہ ملتا ہے شکر کر دیتے ہیں کہ یہ نعمت ہے, نہیں معلوم کہ یہ ابھی نعمت ہے یا نہیں ہے. یہ پہلا مرتبہ ہے. پس صبر اور شکر اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان میں آپس میں جو رابطہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ رابطہ ضدین کا ہے, ایک دوسرے کے مقابلے میں. یعنی جہاں پہ صبر ہے وہاں پہ شکر نہیں ہے, اور جہاں پہ شکر ہے وہاں پہ صبر نہیں ہے. مثلا انسان کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ صبر کریں. وہ صبر کریں, چپ کر کے بیٹھ جائیں یا نہ؟ صبر کا معنی یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اقدام عملی کرو. اٹھو, ڈاکٹر کے پاس جاؤ, جتنے اس کے وسائل ان کو فراہم کرو. یہ جو سارے وسائل فراہم کرنے کے بعد دوائی لیتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, پٹی باندھتا ہے اور مختلف دوائیاں استعمال کرتا ہے, یہ صبر ہے؟ یا گھر میں اس ٹانگ کو پکڑ کے بیٹھ جائے یہ صبر ہے؟ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا ہے. بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض موارد میں خود انسان سمجھتا ہے کہ صبر کا مقام یہ نہیں ہے کہ گھر میں چپ کر کے بیٹھ جاؤ, بلکہ اقدام عملی کرو. اقدام عملی یعنی جو چیز رونما ہوئی ہے اس کے ازالہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالو تاکہ اس مقصد کو حاصل کر سکو. خوب, اگر یہ ہو کہ مصیبت کے مقابلے میں صبر کرنا ہے اور نعمت کے مقابلے میں شکر کرنا ہے تو صبر اور شکر یہ دونوں کیا ہوں گے؟ آپس میں ضدین, اور کبھی بھی قابل جم نہیں ہوں گے. یہ پہلا ادنا مرتبہ ہے صبر اور شکر کا. دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ صبر اور شکر یہ لازم و ملزوم ہیں. لازم و ملزوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ نے صبر کیا
تو اس کا انجام شکر ہے، اور اگر آپ نے شکر کیا تو اس کا انجام صبر ہے. یعنی شکر کا لازمہ صبر ہے اور صبر کا لازمہ شکر ہے. یعنی صبر کے نتیجے میں انسان ایک ایسے مرتبے پہ پہنچتا ہے کہ جس کا لازمہ یہ کہ اس کو شاکر بھی ہونا چاہیے. یعنی اگر صبر نہ ہوتا شکر وجود میں ہی نہ آتا، اور اگر شکر نہ ہوتا تو صبر بھی وجود میں نہ آتا. مثال، انسان آتا ہے حوضے میں، اور حوضے میں پڑھنے کے لیے پڑھنا آسان کام نہیں ہے. جس طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین سمجھنا بڑا آسان ہے. نہیں، لوگوں کی زندگیاں تلف ہو جاتی ہیں. 80 90 سال تک وہ بیچارے دین سمجھ رہے ہوتے ہیں. 80 90 سال کے بعد توضیح المسائل لکھ کر لوگوں سے کہتے ہیں اب اس پہ عمل کرو. یوں نہیں ہے کہ وہ میٹرک ایف اے کیا اور اس کے بعد فوراً آپ اپنی فیلڈ میں ماہر بن گئے. نہ، علم دین اتنا آسان نہیں ہے. یہ جو حوضے میں آ کر یہ پڑھ رہا ہے، یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس تعلیم کے حصول میں صبر سے کام لیتا ہے یا نہیں لیتا؟ نیند قربان کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے. یہ ساری مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ یہ سارا صبر کر رہا ہے نا. یہ صبر کرتے کرتے پہنچا کہاں ہے؟ درجہ اجتہاد پہ. خود درجہ اجتہاد کیا ہے؟ مقام فقاہت کیا ہے؟ یہ ایک نعمت ہے. یہ نعمت کیسے حاصل ہو گئی؟ صبر کے نتیجے میں. اگر صبر نہ کیا ہوتا اجتہاد اور فقاہت بھی نہیں ہوتا. اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الا بقدر القد قد تنقسم المعالی، کہ درجات، علو، مراتب، کمالات کس کے بل پہ تقسیم ہوتے ہیں؟ کس بل بوتے پہ تقسیم ہوتے ہیں؟ جتنی زحمت کرو گے اتنا ہی کمال آپ کو حاصل ہوگا. جو جتنی زحمت کرتا ہے اس کا نتیجہ بھی اس کو اتنا ہی ملتا ہے. تو جو جتنا صابر ہوتا ہے اس کو اتنا ہی درجہ ملتا ہے. وہ جو درجہ ملتا ہے وہ انسان کے لیے نعمت بن جاتا ہے. یہ نعمت پھر کیا ہے؟ اس نعمت پہ آپ شکر کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اجتہاد پہ فائز ہونے کے بعد شکر کا مقام کیا ہے؟ کہ اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرو. اب شیطان کے ہاتھ نہیں چڑھ جانا، اب شہرت کی تلاش میں نہیں رہنا، شہرت کے نتیجے میں آ کر اس نعمت کو ضائع نہیں کر دینا ہے. بس یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ صبر کا نتیجہ کیا تھا؟ ایک ایسی نعمت کا حصول کہ وہ نعمت پھر اپنے مقام پہ شکر کا مطالبہ کرتی ہے. تو یہاں پہ صبر اور شکر ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہے. یعنی اگر صبر نہ ہوتا تو شکر بھی نہ ہوتا. یہاں پہ یہ درجہ بالاتر ہے صبر اور شکر کا. اور اس سے بھی بالاتر کیا ہے؟ کہ صبر اور شکر متحد ہیں. صبر ہی شکر ہے، شکر ہی صبر ہے. اس مرتبے پہ جب انسان پہنچ جائے تب جا کے یہ پتہ چلے گا کہ یہ اپنے مقصد کی طرف گامزن ہوا ہے. اور اگر انبیاء اس انسان کو اس منزل پہ لا کر کھڑا کر دیں تو وہ انبیاء اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں. اور سیرت تربیتی انبیاء بھی یہی تھا کہ اس انسان کو اس صبر اور شکر کی منزل پہ لانا تھا کہ اس کی معرفت میں یہ آ جائے کہ صبر کا یہی شکر ہے، شکر یہی صبر ہے. خوب پہلے معنی کر دیں. عرض کہتے ہیں کہ شکر کیا ہے؟ نعمت پہ ہوتا ہے. خود نعمت پہ جو شکر کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو چیز خالق کائنات نے آپ کو دی ہے، دینے کے بعد اس کا استعمال بھی بتایا یا نہیں بتایا ہے؟ بتایا ہے. خوب اگر خدا کی دی ہوئی چیز کو وہیں پہ استعمال کرو جہاں پہ خالق نے بتایا ہے اور چاہا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ در حقیقت شکر. مثلا آنکھ دی ہے، آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا. لیکن کیا دیکھنا ہے یہ وہ بتائے گا جس نے دی ہے. خوب اگر اس کی تعلیمات کے مطابق آپ اس آنکھ کو استعمال کرتے ہیں تو یہ آنکھ کا کیا ہے؟ شکر. خوب اس مرحلے پہ پہنچ جائے کہ صبر آپ کا شکر بن جائے، شکر آپ کا صبر بن جائے. وہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہے کہ ہمیشہ کفران نعمت نہ کرنا صبر بھی ہے، شکر بھی ہے. بڑا سخت ہو گیا. کفران نعمت نہ کرنا صبر بھی ہے، شکر بھی ہے. مثلا راہ اطاعت میں آتے ہیں، اپنے بدن کو تھکاتے ہیں، اپنی مرضی کو
پس پش ڈالتے ہوئے رضائے پروردگار کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ نیند کو چھوڑتے ہیں، بستر سے اٹھتے ہیں، اپنے آپ کو سردی یا گرمی سے کیا اس کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ یہ سارے کام آسانی سے ہو رہے ہیں؟ آسان ہے یا مشکل ہیں؟ مشکل ہیں۔ یہ مشکل کام جو کر رہے ہو یہ اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے صبر چاہیے۔ جب صبر چاہیے، یہی کام جو آپ کر رہے ہیں یہ صبر بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کیا ہے؟ خود شکر بھی ہے کہ آپ اپنے بدن کو وہیں پہ استعمال کر رہے ہیں جہاں پہ خالق کائنات چاہتا ہے۔ بس آپ کا صبر ہی آپ کے لیے شکر بن جاتا ہے۔ اس مرتبے پہ اگر انسان آ جائے، اس کی پوری زندگی صبر ہی شکر ہے اور شکر ہی صبر ہے۔ اصل اس چیز کو دیکھتا نہیں جہاں خدا چاہتا نہیں ہے۔ یہ کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ جو کنٹرول کر رہا ہے صبر کر رہا ہے، اور یہ جو صبر کر رہا ہے یہی شکر بھی ہے۔ تحصیل علم میں آتا ہے، یہ تحصیل علم آسان نہیں ہے۔ سختی برداشت کر کے اپنے آپ کو صبر کی منزل پہ لا کے کھڑا کرتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے یہی اس کا شکر بن جاتا ہے کہ وہیں پہ اپنی باڈی کو استعمال کرتا ہے جو شکر کی منزل۔ مثلا کھانا آتا ہے سامنے، حلال کا کھانا آئے کھا لیتا ہے، حرام کا آئے تو اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ یہ ہاتھ کو روک لینا، حرام سے اپنے آپ کو ہٹا لینا آسان ہے؟ صبر چاہیے۔ اس صبر کر کے جب اپنے آپ کو حرام سے بچاتے ہیں یہی شکر ہے۔ خوب اس منزل پہ لا کر اگر انبیاء نے بشر کو اس منزل پہ لا کر کھڑا کر دیا، انبیاء اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور بشر بھی اگر اس منزل پہ آ گیا تو اپنی منزل کو پا لے گا۔ بس وہ دوسرا راستہ جو محاذ حق پر انبیاء لا کر انسان کے سامنے رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اولاً اس کو تدریجاً لے کے جائیں گے کمال کی طرف، اور دوسرا یہ ہے کہ صبر اور شکر سے گزارتے ہوئے اس کو منزل کمال تک لے کر جائیں گے۔ اور جس دن یہ انسان صبر اور شکر کی اس تیسری منزل پہ آ کر اپنے آپ کو مقصد کی طرف گامزن کرے گا، اسی دن یہ انسان بالفعل کہلائے گا۔ اب بالقوہ انسانیت سے خارج ہو کر بالفعل انسان کی منزل پہ اس نے قدم رکھنا شروع کر دیا ہے۔ اور پھر انسان کے مراتب، یہیں سے آخری اختتام کلام پر امیر المومنین کا ارشاد گرامی ہے نہج البلاغہ میں، خطبہ نمبر 209، ضرور جا کر دیکھیے گا کہ انبیاء آپ دیکھیں ان کی ساری زندگیاں ہمیشہ اپنے آپ کو مشکلات کا شکار کرتے تھے، یعنی جان بوجھ کر مشکلات کا شکار ہوتے تھے، یعنی جان بوجھ کر مشکل کام کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ وہ بتائیں کہ ہم جس مرحلے میں صبر کر رہے ہیں یہی ہمارا صبر بھی ہے اور یہی ہمارا شکر بھی ہے۔ اس لیے امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ وہ آیا تھا سائل صحابی امیر المومنین کے سامنے آیا، اور واقعاً وہ خوبصورت خطبہ ہے، دیکھا کہ بوسیدہ لباس ہے، پھٹا ہوا جوتا ہے، سخت جو کی روٹی کا کھانا ہے، اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آ کر شکایت کرتا ہے ہماری زبان میں کہ مولا یہ کیا ہے؟ نہ لباس ڈھنگ کا، نہ جوتا ڈھنگ کا، نہ کھانا ڈھنگ کا، یہ کیا ہے؟ وہ امیر المومنین نے کہا اگر آپ منزل انسان اور منزل کمالی انسان کا ادراک رکھتے ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے کہ ہمارے لیے یہی منزل صبر کی بھی ہے اور یہی منزل شکر کی بھی ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا ان اللہ فرض علی ائمۃ العدل، واجب قرار دیا ہے خدا نے ائمہ عدل پر، یعنی عادل اماموں پر واجب ہے، فرض کیا ہے خدا نے، کیا کریں؟ ان یقدروا انفسہم، کہ اپنے نفوس کو کیا کریں؟ یقدروا، سختی میں ڈالیں۔ یہ لفظ بھی عجیب ہے، لفظ قادرہ، قاف دال رے، 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قادرہ اس کا معنی ہوتا ہے اندازہ گیری کرنا، قادرہ سختی میں ڈالنا، قادرہ قدرت کا اعمال اور قدرت کا استعمال۔ پس قادر معنی کیا ہوگا؟ قرینے سے پتہ چلے گا، اگر عجز کے مقابلے میں آ رہا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ قدرت، اور اگر بسط کے مقابلے میں آ رہا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ تنگی۔ باسط اور قادر، باسط یعنی کھولنے والا، قادر یعنی تنگ کرنے والا، اور ایک قدر کیا ہے؟ تقدیر، جبر کے مقابلے میں جب کہتے ہیں تقدیر، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اندازہ گیری، بعض چیزوں کو اندازے سے انجام دینا۔ ان یقدروا انفسہم، اپنے نفوس کو سختیوں میں ڈالیں، یہ واجب قرار دیا ہے خدا نے۔ کہاں تک لے کے جائیں؟ الا ضعفت الناس،
لوگوں میں سے جو ضعیف ترین افراد ہیں ان کی سختیوں میں مبتلا ہو کر زندگی بسر کریں۔ آسان نہیں ہے امام عادل بن جانا یا زمام امامت کو ہاتھ میں لے لینا، آسان نہیں ہے۔ اس لیے امیر المومنین کا لباس اپنا فاخر نہیں تھا، غلام کا لباس فاخر تھا۔ کھانا جب بیٹی نے 2 کھانے لا کر سامنے رکھے افطار کے ٹائم پہ، دودھ اور نمک، تو کہا کہ بیٹی سے کہا کہ مگر تم نے دیکھا ہے کہ آپ کے والد بزرگوار نے 2 کھانے ایک وقت میں استعمال کیے ہوں، ایک اٹھا لو۔ بیٹی نے دودھ کو رکھ کر نمک کو اٹھانا چاہا، امیر المومنین نے کہا نہیں، نمک رکھ دیں، دودھ اٹھا لیں۔ کیوں؟ کہ ممکن ہے امیر المومنین کی مملکت میں کوئی ایسا شخص ہو کسی کونے خدرے میں کہ جس کو دودھ جیسی نعمت بھی میسر نہ ہو اور ان کا امام دودھ پی رہا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا دودھ کو اٹھا لیں، اور کوئی میری مملکت میں ایسا نہیں ہے جس کو نمک میسر نہ ہو۔ ان یقدروا انفسہم، سختی میں ڈالیں اپنا آپ۔ یہ جو سختی میں ڈال رہا ہے یہ صبر ہے یا نہیں ہے؟ صبر ہے یا نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں کہ یہ صبر ہے، اور یہی صبر کیا ہے؟ یہ شکر بھی ہے کہ بدن کو، جسم کو ہمیشہ نعمتوں کا عادی نہ بناؤ۔ وہ بدن کا شکر ہی یہی ہے کہ بدن اطاعت پروردگار میں گزرے اور اسی میں ہی بسر ہو۔ بس دوسرا محاذ جو محاذ حق ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انسان کو منزل کمال کی طرف جانا ہے، زمین میں بھیجا، زمین میں رکھ کر اس کو منزل کمال کی طرف بلایا۔ یہ کمال کی طرف جانا تدریجی ہے، اور تدریجی کمال کے اندر جو راستہ ہے وہ صبر اور شکر کا ہے، اور صبر اور شکر میں بھی وہ تیسری منزل کہ صبر انسان کا عین شکر بنے اور شکر عین صبر بنے۔ جب اس مرحلے پہ آئیں گے تو انشاءاللہ تربیت کے میدان میں ہم اس مقصد کی طرف گامزن ہوں گے جہاں ائمہ طاہرین اور جہاں ہمیں انبیاء کرام لے جانا چاہتے ہیں۔ سلسلہ کلام جاری ہے، انشاءاللہ تتمہ بحث بعد میں بیان ہوگا۔